السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اللہ کے فضل سے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ یہ ہے دال اور سبزی کریلوں کی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم انگریڈینٹ کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو مجھے انگریڈینٹ چاہیے، سب سے پہلے تو یہ کریلے ہیں۔ ان کو میں نے اس طرح لمبے لمبے کاٹ لیے تھے پہلے، پھر میں نے اس کو کاٹنے کے بعد میں نے ان کو نمک لگایا ہے 1 ٹی اسپون اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے ان کو اچھے سے دھو لیا، واش کر لیا، تو یہ اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کٹے ہوئے بیج نکلے ہوئے نمک لگا کے دھوئے ہوئے واش کیے ہوئے یہ کریلے ہیں۔ یہ ہیں 1 پاؤ کریلے ہیں میرے پاس، اور دال ہے، میں نے دال چنے کی 1 پاؤ دال ہے، اس کو بھی میں نے بھگو کے دھو لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دھو کے یہ بھی کوئی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ½ کپ آئل چاہیے مجھے اس میں۔ اس آئل میں میں پہلے کریلوں کو فرائی کروں گی، پھر اس کے بعد اسی آئل میں میں مسالہ بھونوں گی۔ مسالہ بھوننے کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیے، اس میں ٹماٹر چاہیے مجھے، یہ 2 عدد ٹماٹر ہیں۔ ان میں سے ½ ٹماٹر میں مسالہ بھوننے کے لیے ڈالوں گی اور ½ میں بعد میں کریلوں کے ساتھ ڈالوں گی۔ جب ہم کریلوں کو، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح میں کیوں کر رہی ہوں۔ اور یہ ہے پیاز ہے 1 عدد، پیاز میڈیم سائز 1 پیاز ہے، اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہے 2 ٹی اسپون۔ اس کے علاوہ جو نمک مرچیں مجھے چاہیے وہ جب میں ڈالوں گی تو میں آپ کو تب دکھاؤں گی۔ جی ویورز، یہ مسالوں میں مجھے جو چیزیں چاہیے، نمک میں نے 1/4 ٹی اسپون لیا ہے۔ نمک لگا کے پہلے بھی کریلوں کو دھویا ہوا ہے، تو نمک اس لیے زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے صرف 1/4 ٹی اسپون لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ہے، ½ ٹی اسپون ہلدی ہے، 1 ٹی اسپون زیرہ ہے، اور 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ہے۔ یہ سب ہیں انگریڈینٹ۔ تو آئیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ریسیپی سٹارٹ کر کے تو سب سے پہلے میں کریلوں کو اس آئل میں فرائی کر لوں گی، پھر جب یہ فرائی ہو جائیں گے اس کے بعد جب مسالہ بھونتے ہوئے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ جی ویورز، یہ دیکھیے میں نے کریلوں کو فرائی کر لیا ہے اس آئل میں، اور میں نے فرائی کر کے نکال لیا ہے۔ اب میں اسی آئل میں پیاز ڈالوں گی، پیازوں کو گولڈن براؤن کروں گی۔ جب پیاز گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں باقی کا مسالہ ہم نے کیسے بنانا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ میری ریسیپی کو اسی طرح فالو کرنا ہے، اس کو اسکپ نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ریسیپی کتنی آپ کی ڈیلیشیس بنتی ہے۔ یہ دال کریلے، اور بالکل بھی یہ کریلے کڑوے نہیں بنتے، اس بات کو آپ بھول جائیں کہ یہ کریلے کچھ کڑوے بنیں گے۔ جو لوگ کریلے نہیں کھاتے اس لیے کہ کریلے کڑوے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی یہ میری ریسیپی سے اگر آپ کریلے بنائیں گے، کسی بھی طرح کے کریلے، تو یہ بالکل بھی کڑوے نہیں بنیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح کڑوے نہیں ہوتے۔ ایک تو میں نے سٹیپ آپ کو بتا دیا کہ نمک لگا کے جب ہم نے اس کو دھونا ہے آدھا گھنٹے کے بعد، تو آدھی کڑواہٹ تو تبھی نکل جاتی ہے ان کی۔ باقی بھی ہم جب مسالے میں کس طرح میں بھونوں گی ان کو، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، باقی کہ اس میں کڑواہٹ جو ہے نا وہ ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ باقی اور بھی کریلوں کی ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو فی الحال یہ دال کریلے میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں، تو اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے پیازوں کو۔ جی، یہ ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو چکے ہیں۔ اب میں اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی، یہ 2 ٹی اسپون جو میں نے بتایا تھا آپ کو۔ اس کو بھونیں گے۔ جو ٹماٹر میں نے آپ کو دکھائے تھے، 2 میڈیم سائز ٹماٹر تھے، ان میں سے میں نے ½ میں اس میں ڈال رہی ہوں، ½ میں بعد میں ڈالوں گی، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کب ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نمک مرچ ہلدی اور زیرہ، یہ میں اسی ٹائم پہ ڈال دوں گی۔ اس میں گرم مسالہ میں نے بچا لیا ہے،
وہ میں بعد میں ڈالوں گی۔ تھوڑا سا پانی کا چھیٹا لگائیں گے تاکہ یہ مسالہ ہمارا جلے نہ، اور پھر اس کو بھونیں گے۔ یہ دیکھیے ویورز، مسالہ ہمارا بھون چکا ہے۔ اب میں اس کنڈیشن میں اس میں یہ کریلے جو میں نے فرائی کیے تھے وہ میں ڈال دوں گی، ساتھ ہی میں نے یہ جو ٹماٹر بچائے تھے وہ ڈال دوں گی کریلوں کے ساتھ۔ جب یہ کریلوں کے ٹماٹروں کے ساتھ کریلے میں فرائی کروں گی اس میں مسالے میں، تو یہ بالکل بھی اس کی جو کڑواہٹ ہے وہ نہیں رہے گی، اور بڑے ہی مزے کے یہ کریلے بنتے ہیں۔ اب اس کو میں اس میں مسالے میں تھوڑی دیر کے لیے فرائی کروں گی۔ یہ کریلے میرے بھون رہے ہیں، اسی طرح میں ان کو بھونوں گی، اور یہ ٹماٹروں کے پانی کے ساتھ اچھے سے یہ جب ٹماٹر پانی چھوڑیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھونیں گے تو ان میں کڑواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی، اور بڑے مزے کے یہ ڈیلیشیس سے لگتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور مزے مزے کی ڈشز جو میں بناؤں وہ آپ لوگ ٹرائی کریں اور میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریں کہ آپ کی کیسی بنی ہے۔ تو اگر کسی کی کوئی کمی بیشی ہو، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی ضرور کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جیسے میری ریسیپی ہے بنا اسکپ کیے فالو کریں گے تو بہت اچھی بنے گی۔ تو اس طرح ہم نے ان کو کریلوں کو مسالے میں فرائی کرنا ہے۔ دیکھیے یہ دیکھیے ویورز، کریلے میں میرے بھون چکے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے کریلے جو ڈالے تھے مسالے میں، یہ مسالے کے ساتھ اچھے سے بھون چکے ہیں، اور کتنی اچھی ان کی لک ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، دیکھنے میں کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا یہ۔ تو اسی کنڈیشن میں ان کو اس میں یہ دال جو میں نے رکھی تھی، ایک پاؤ دال بھگو کے رکھی تھی میں نے، وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں۔ دال ڈالنے کے بعد میں ساتھ ہی اس میں 2 کپ پانی ڈال رہی ہوں، جس میں یہ دال گل جائے گی۔ یہ بھیگی ہوئی دال ہے، بس اتنا ہی پانی ہم نے اس میں ڈالنا ہے کہ وہ اس میں یہ گل جائے، اور یہ کیونکہ یہ بالکل ڈرائی سی یہ بنتی ہے۔ ابھی میں نے اس کو ڈھانپ دینا ہے اور میں نے اس کو پکنے دینا ہے جب تک یہ دال گل نہیں جاتی۔ جی ویورز، یہ دیکھیے یہ ہماری دال پک کے ریڈی ہے۔ یہ ہمارا اس وقت بالکل یہ ریڈی ہے اب یہ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ بہت ہی مزے کی، بہت ہی ٹیسٹی باداموں جیسی یہ دال بنتی ہے۔ آپ بنائیے گا اور ضرور آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا آپ کی کیسی بنی ہے۔ چلیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو۔ جی ویورز، یہ ہماری مزیدار سے دال کریلے ڈش آؤٹ ہو کے یہ کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں۔ آپ اس طرح سیلڈ کے ساتھ کھائیے، روٹی کے ساتھ کھائیے، تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے، بہت ہی یہ ڈیلیشیس لگتی ہے، بہت ہی مزے کی یہ بنتی ہے۔ اب آپ خود ٹرائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی اچھی بنتی ہے۔ تو اب یہ کہ اب میں تو اس کو لگی ہوں انجوائے کرنے، اب آپ بھی بنائیے اور انجوائے کیجئے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ریسیپی کو فالو کیجئے گا۔ پسند آ جائے تو شیئر کر دیجئے گا اور لائک کیجئے گا، اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتی رہے، اور یہ بالکل فری ہے، اس میں کوئی آپ کی کاسٹ نہیں لگتی، جسٹ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو مزے مزے کی ڈشز ملیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ سے میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ریسیپی کے لیے پھر ملیں گے۔ تو اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔